السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مشکوٰۃ الآثار حدیث نمبر 4 پڑھیں گے۔ حدیث پڑھنے سے پہلے آپ میرے یوٹیوب چینل اسلامک گرل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کومنٹ ضرور کر دیجیے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ، سبعۃ کے معنی ہے 7۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 اشخاص ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت اپنے سائے میں جگہ دیں گے جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اب یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ ان اشخاص کا بیان کریں گے جن کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سائے میں جگہ دیں گے۔ الامام العادل، انصاف پرور بادشاہ۔ وشاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ جوان جو اپنے پروردگار کی عبادت میں پلا بڑھا ہو۔ ورجل قلبہ معلق فی المساجد، اور وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو۔ ورجلان تحابا فی اللہ، ایسے 2 لوگ جنہوں نے اللہ کی خاطر آپس میں محبت کی۔ اجتمعا علیہ، اسی پر اکٹھا ہوئے۔ وتفرقا علیہ، اور اسی پر جدا ہوئے۔ ورجل طلبته ذات منصب وجمال، وہ شخص جس کو کسی مرتبے اور حسن و جمال والی عورت نے دعوت گناہ دی تو اس نے کہا، فقال، تو اس نے کہا، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ ورجل تصدق، اور وہ شخص جس نے صدقہ کیا، اخفاء، ایسے مخفی طریقے سے، ایسے مخفی انداز سے، حتی لا تعلم، حتی کے معنی ہے یہاں تک کہ، تعلم معلوم نہ ہو سکا، شمالہ، شمالہ اس کے بائیں ہاتھ کو، ما انفق یمینہ، کہ اس کے داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اور وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا خالیا تنہائی میں، ففاضت عیناہ، تو اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ وہذا شروع فی المرام، اور یہ مقصد کا آغاز ہے۔ وفقنی اللہ وإیاکم لخیر الختام، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حسن خاتمے کی توفیق عطا فرمائے۔ فأول ما يلزم علینا وتحقیقہ وتنقیحہ ان البر ما ہوا، تو سب سے پہلے جس چیز کی تحقیق و توضیح ہم پر ضروری ہے یہ ہے کہ نیکی ہے کیا چیز۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بر و اسم دونوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کی حقیقت و اشغاف ہو جائے تاکہ صالح نوجوان عمدہ خوبیوں کو اپنا لے اور برے عادات و اطوار سے باز آ جائے اور خدا کا برگزیدہ بندہ بن کر اللہ تعالیٰ کے سایہ عرش میں راحت و آرام سے ہمکنار ہو۔ الامام العادل، اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 خوش نصیب لوگ ہیں نا، ان میں سے ایک امام عادل ہے۔ امام سے مراد ہر ذمہ دار شخص ہے، خواہ بادشاہ ہو یا وزیر یا حاکم، بشرطے کہ وہ انصاف پرور ہوں۔ امام عادل کو مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اثرات دوسروں تک متعدی ہوتے ہیں۔ اور شاب النشا کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا شخص وہ صالح اور خوش بخت نوجوان ہے جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے سے پہلے ہی نیکیوں کا خوگر بن چکا ہو، اس لیے کہ جو شخص آغاز جوانی میں نیک رہے گا، جو لہو لعب کا وقت ہوتا ہے، وہ ماں بعد کی بھی زندگی کو سنوار لے گا۔ تیسرا شخص وہ ہے جو کہیں بھی ہو اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، یہ شخص گویا اللہ کا عاشق ہے، کیونکہ کسی گھر سے تعلق صاحب خانہ سے تعلق کی دلیل ہے۔ اور چوتھا شخص وہ ہے 2 سعادت مند افراد ہیں جن کی آپسی تعلق میں کوئی دنیاوی غرض و وابستہ نہ ہو، بلکہ ان کے دل اخلاص و صدق سے معمور، وہ نفاق، بغض اور حسد سے خالی ہوں۔
چھٹا وہ مخلص انسان ہے جو راہ خدا میں اپنا مال بہت مخفی انداز میں خرچ کرتا ہے۔ مخفی کہتے ہیں پوشیدہ چھپے ہوئے طریقے سے اپنا جو صدقہ ہے مال ہے وہ پوشیدہ طور پر خرچ کرتا ہے، اتنا چھپاتا ہے کہ اگر ایک ہاتھ سے خرچ کرتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ اور ساتواں شخص وہ ہے جو یاد الہی میں اور تنہائی میں بھی خدا کو یاد کر کے آنسو بہاتا ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ جلد ہی نیو حدیث بھی اپلوڈ ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ میرے یوٹیوب چینل اسلامک گرل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کومنٹ ضرور کر دیجیے۔ السلام علیکم۔